حضرات، آج کا جو خطبہ جمعہ ہے وہ ہم غزہ کے مسلمان، شام کے مسلمان، لبنان کے مسلمان، مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے اور ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کے لیے محبت، ان کے ساتھ دعائیہ کلمات، آج کا جو جمعہ ہے وہ اسی موضوع پر ہے۔ عزیزو، اس بات کو جان لیجئے کہ یہ شام، جس کو عربی زبان میں سوریہ کہتے ہیں، انگلش میں سیریا کہتے ہیں، اور ہم اس کو شام کہتے ہیں، یہ شام کا جو علاقہ ہے یہ بڑا مبارک علاقہ ہے۔ میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دعا فرمائی تھی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک فی شامنا و یمننا، اے اللہ ہمارے شام کے اندر، ہمارے یمن کے اندر برکت عطا فرما۔ یہ جو سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یعنی مسجد اقصی کے بارکنا حولہ جو ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے ارد گرد کا علاقہ، 4 ملک یہ شام کا علاقہ گنے جاتے تھے۔ ان میں ایک تو وہی شام جو دمشق اس کا کیپٹل ہے، اور دوسرا اردن ہے، تیسرا لبنان ہے، اور چوتھا فلسطین ہے۔ ہمارے ان 4 ملک جو اصل میں پہلے ان کا نام شام تھا، جیسے کہ میں نے کیا، بڑا گہرا تعلق ہے۔ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے عراق سے آتے ہیں، اور کہاں پہ آتے ہیں؟ فلسطین کے اندر آتے ہیں۔ القدس، الخلیل آج بھی ایک شہر کا نام ہے۔ جس منطقہ، جس علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، یہ منطقہ جو ہے یہ سارا بڑی برکت والا ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، بلا مبالغہ یہاں پر ہزاروں انبیاء پیدا ہوتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزیز و شان یہ ہے کہ دنیا کے جو 3 بڑے، مسلمان بھی ان کو مانتے ہیں، عیسائی بھی ان کو مانتے ہیں، یہودی بھی ان کو مانتے ہیں، بیت المقدس کی اپنی شان ہے۔ میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آپ کو مسجد حرام سے، بیت اللہ شریف سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا۔ اور ایک بات اور جان لیجئے، جو غزہ، جو گزشتہ 15 مہینوں سے سب سے زیادہ جس کے اوپر گفتگو کی گئی ہے، جس کے حالات بیان کیے گئے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے۔ میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، ان کا نام تھا ہاشم، سردار ہاشم بن عبد مناف، ان کی قبر وہاں پر ہے، غزہ کے اندر۔ تاجر تھے، آپ کو پتا ہے کہ نبی علیہ السلام کیا تھے؟ قریشی تھے۔ اور دوسرا آپ کا کیا نام ہے؟ ہاشمی، آپ ہاشمی ہیں۔ اسی ہاشم جو آپ کے پردادا تھے، بہت بڑے آدمی تھے، اپنے وقت کی عظیم شخصیت، اور انہی کے نام پر نبی علیہ السلام کے خاندان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاشمی ہے۔ تو سردار ہاشم بن عبد مناف تجارت کرتے ہوئے مدینہ شریف گئے، اور مدینہ شریف وہاں پر شادی کی۔ فاطمہ بنت عمر، بنو خزرج سے ان کا تعلق تھا۔ کچھ مہینے وہاں پہ رہیں، اور جب وہ حاملہ ہو گئیں، اور پھر اس کے بعد تجارت کی غرض سے وہ غزہ جاتے ہیں، اور وہاں پہ ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور وہیں پہ ان کی قبر بنتی ہے۔ اس اعتبار سے غزہ کے ساتھ ہمارا ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور دوسری بات جو کہ اس کے ساتھ وضاحت بھی عرض کر دوں کہ یہ جو فاطمہ بنت عمر تھی، جن کا بنو خزرج سے تعلق تھا، ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور اس بیٹے کا بعد میں نام جو ہے، پہلے اس کا سفید بالوں کی لٹ تھی چھوٹی، جس طرح ہماری عادت ہوتی ہے، بوڑھا، شیبہ کا لفظ کیا ہے؟ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ بوڑھا، وہ حجب شیبہ، لیکن
یہ بچہ جو ہے بڑا ہو کر مکہ مکرمہ میں آتا ہے اور عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوتا ہے. اور عبد المطلب جو تھے یہ بھی اپنے وقت کی بہت عظیم شخصیت تھے. یہ باتیں انشاءاللہ پھر کسی وقت جو کہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا غزہ کے حوالے سے کہ غزہ کے ساتھ ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے. ایک اور تعلق جو ہے وہ یہ ہے 150 ہجری میں امام شافعی رحمہ اللہ ان کی ولادت بھی غزہ کے اندر ہوتی ہے. عزیزو فلسطین کا جو علاقہ ہے اور خاص طور پر میں نے ویسے عرض کیا کہ غزہ جو ہے یہ کوئی بہت بڑا علاقہ نہیں ہے. تقریباً 360 کلومیٹر یہ صرف غزہ کا علاقہ ہے. باقی جہاں تک فلسطین کا تعلق ہے یہ 6220 کلومیٹر ہے مربع ہے. اور فلسطین کی جو تعداد ہے فلسطینی قوم کی وہ تقریباً 14 سے 15 ملین، یعنی آپ کہہ لیجیے کہ 1.5 کروڑ کے قریب. اور ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیرون ملک مقیم ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے غزہ میں تو فلسطینیوں کی تعداد جو ہے وہ صرف اور صرف 22 لاکھ سے 23 لاکھ بنتی ہے. تو بہرحال میرے عزیزو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ قوم ہے فلسطینی قوم جو کہ ایک مدت سے اسرائیلیوں کے ظلم تشدد اور ان کے ناجائز ظلم کا شکار ہوتی رہی. نہ جانے کتنے فلسطینی ہیں. یہ تو جنگ ابھی 15 مہینے پہلے شروع ہوئی نا، لیکن یہ جنگ جو ہے گزشتہ 70 سال سے جاری ہے. مسلسل ظلم، مسلسل زیادہ. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں عزیزو کہ یہ بات ہے جس وقت جنگ شروع ہوئی ہے نا 2023 میں، اکتوبر 2023 میں، جنگ کے 2 دن کی بعد کی بات ہے. میرے دفتر میں ریاض میں مجھے اصل میں 45 سال ہو گئے سعودی عرب رہتے ہوئے، اور ظاہر بات ہے کہ وہاں پر بہت ساری فلسطینی ہمارے دوست ہیں، بڑے قریبی دوست ہیں، ہمارے گھر آنا جانا ہے. تو میرے دفتر میں اصل میں بک فیئر لگا ہوا تھا اور بک فیئر ختم ہوا تو اس کے بعد اب ہوا یوں کہ میرے دفتر میں کھانا تھا، دوپہر کا کھانا تھا. اس میں فلسطینی بھی آئے، اس میں شامی بھی آئے. جنگ شروع ہو چکی تھی، جنگ کو 2 یا 3 دن تھا. ہمارا ایک دوست ہے جو کہ اردن سے آیا تھا، اس کا نام تھا حسن عدنان، دارالفرسان اس کا مالک ہے. حسن عدنان بڑا پرجوش، اصلا اوریجنلی وہ فلسطینی ہے. اور یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ اردن کے اندر بہت سارے لوگ اصل میں فلسطینی ہیں لیکن وہ ہجرت کر کے اردن کے اندر مقیم ہے اور یہاں پہ اپنی تجارت کر رہے ہیں. جی ہوا یوں عزیزو کہ حسن جو ہے وہ بڑا پرجوش، اور ظاہر بات ہے کہ جہاں لوگ پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے اور جنگ جاری ہو تو پھر اس وقت جنگ کی باتیں ہوتی ہیں. بڑا ہی پرجوش. میں نے اسے ایک سوال کیا، میں نے کہا حسن یہ بتاؤ کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ فلسطین جو ہے ان کے پاس قوت طاقت بہت تھوڑی ہے، اسرائیل جو ہے اس کے پاس طاقت بہت زیادہ ہے. اس نے کہا عبد المالک ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ہم طاقت میں تعداد میں بڑے تھوڑے ہیں، ہمارے پاس وسائل بہت کم ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اتنی مدت کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ہم نے دشمن کے سامنے ہم کھڑے ہوئے. ہمیں پتا ہے کہ معذرت کے ساتھ ہم کھلی بات کر رہے تھے، دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں پتا ہے کہ شکست ہوگی، ہمیں قربانیاں دینی ہوں گی، ہماری بلڈنگوں کو تباہ و برباد کیا جائے گا. لیکن یہ پہلا موقع ہے ہمارے لیے کہ فلسطینی جو ہے انہوں نے اسرائیل کا مقابلہ کیا ہے، اور مقابلہ شروع ہوا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ پہلے ہی دن شروع میں 1200 یہودی جو ہے وہ واسطہ جہنم ہوتے ہیں. یہ وہ قوم تھی جس کے بارے میں انہوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. لیکن اس بات کو عزیزو جان لیجئے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ اور اس کے جو رسول ہیں وہ غالب آ کے رہیں گے. ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قوی بھی ہے، قوت والے بھی ہیں، غالب بھی ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس 15 مہینے کی جنگ کے اندر
جو ظلم ہوا، جو زیادتی ہوئی، 47,000 فلسطینیوں کا قتل عام، یہ کوئی چھوٹا سا واقعہ تو نہیں ہے جس کا نظر انداز کیا جا سکے. اور اس میں اس لیے آپ سب جتنے بھی حضرات یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب میڈیا کے ساتھ واقف ہیں، جڑے ہوئے ہیں، آپ سب خبریں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. ہاں جی، اب صورتحال جو ہے وہ کیا ہے؟ ان 47,000 کے اندر آپ یہ اندازہ کیجئے کہ کتنے بچے تھے، کتنی عورتیں تھیں. آج مجھ سے ذرا پوچھو نا، بس ماں سے پوچھو جس کے بچے کو شہید کیا دیا جائے. میں کئی دفعہ واللہ یقین جانیے کہ میں کئی دفعہ سوچتا تھا عبد المالک، ان فلسطینیوں کو سلام جو اس حالات کے اندر کسی کو کوئی پتہ نہیں، ہر روز ہم خبریں سنتے تھے اتنے ہزار جو ہے، اتنے 100 ہے جی ان کو شہید کر دیا گیا ہے، فلاں ہاسپٹل کے اوپر بمباری ہوئی ہے، فلاں مسجد کے اندر بمباری ہوئی ہے، فلاں سکول کے اندر بمباری ہوئی ہے. جس جگہ کوئی پناہ لے سکتا تھا وہاں پر اس کو ٹارگٹ بنا کر اس کو تباہ و برباد کیا گیا. میرے بڑے قریبی دوست ہیں ابو بسام، بہت ہی قریبی دوست ہے، مالی اعتبار سے اس کا بہت بڑا کاروبار ہے ریاض کے اندر. میرے پاس آیا، گفتگو شروع ہو گئی، کہنے لگا الحمدللہ عبد المالک ہمارے گھر سارے تباہ ہو چکے ہیں. میرا دارالسلام کا سب سے پہلا موظف جو تھا وہ فلسطینی تھا، محمد اول جربو. میرے پاس آیا، میں نے کہنے لگا عبد المالک، گفتگو شروع ہوئی، کہنے لگا کہ بات یہ ہے عبد المالک، میں کوئی بہت امیر آدمی نہیں ہوں، لیکن میرا ایک چھوٹا سا گھر تھا وہ بھی سارے کا سارا تباہ ہو گیا ہے. کہنے لگا میرے 2 بھائی جو ہے اس سے شہید ہو چکے ہیں. اور پھر اس کے بعد اسے ایک بات کہی جو کہ مجھے بڑی، کہنے لگا کہ اس جنگ کے اندر فلسطین کا، غزہ کے علاقے کا کوئی شخص ایسا، کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے جس کا کوئی نہ کوئی عزیز، کوئی نہ کوئی رشتے دار وہ شہید نہ ہو چکا ہو. بڑی قربانی کی ہے. لیکن اس بات کو جان لیجیے، میں یہ تاریخ فیصلہ کرے گی. میں اس وقت اس حق میں نہیں ہوں کہ میں آپ کے سامنے یہ دلائل دوں کہ یہ فیصلہ غلط تھا یا صحیح تھا، یا اس کا سبب کون بنا، یا کس نے کیا، اس بات کو چھوڑے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، فلسطینی قوم کو آپ بھی بڑا اچھی طرح جانتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں اکثر اپنی گفتگو کے دوران، میرے نزدیک 2 قومیں ایسی ہیں جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ان میں ایک جو ہے وہ ہمارے کشمیری بھائی ہیں اور ایک جو ہے وہ ہمارے فلسطینی بھائی ہیں. وہ ان کے ساتھ بھی ہمارا قلم طریقہ ہے، ان کے ساتھ بھی ہمارا قلم طریقہ ہے. میں کشمیر کی تاریخ سے بھی بڑا واقف ہوں، مجھے بڑا معلوم ہے کہ وہ کتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں اور اللہ کے نام پر انہوں نے قربانیاں دی ہیں. اور اسی طرح عزیزوں، یہ جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں، انہوں نے جس طریقے کے ساتھ اس کا مواجہ کیا ہے، اس کا مقابلہ کیا ہے، اور بے سر و سامانی کے عالم میں. اور مجھے آپ سب نے وہ تصویریں دیکھی ہیں، آپ سب نے وہ فلمیں دیکھی ہیں کہ جس کے اندر جب یہ جنگ ختم ہوئی ہے تو لوگ اس سے واپس گئے ہیں، تو سب سے پہلا جو کام ہوا ہے، کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، اور کھنڈرات کے اوپر کھڑے ہو کر وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے سب سے پہلے مسجد بنانا شروع کر دیا اور وہاں پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا ہے، اللہ کو یاد کیا ہے، اور اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم مشکلات کے اندر جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے. کل کی بات ہے، میں آج کے اس جمعے کی تیاری کر رہا تھا. ہندوستان کے ایک شاعر ہیں، میں عموماً جمعے کے اندر اشعار کا قائل نہیں ہوں، لیکن چند ایک اشعار مجھے بالکل فلسطینیوں کے اوپر ان کا اطلاق ہوتا ہے. اس نے کہا کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا. امریکہ، روس، چائنا، انڈیا، حقیقت نہیں ہے کہ سب کے سب اسرائیل کے ساتھ تھے. لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے. عکس پر نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے. آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلسطینیوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ مشکل ترین حالات کے اندر انہوں نے دشمن کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو منوایا ہے
اور یہ جو اپنے آپ کو منوانا ہے کہ ہم ایک کام ہے، پوری دنیا کے اندر گزشتہ 15 مہینوں سے سب سے زیادہ ایجنڈے کے اوپر، سب سے زیادہ اخبارات، سب سے زیادہ جو خبروں کی زینت خبریں بنی ہے وہ فلسطین کا ذریعہ ہے، اور فلسطینیوں نے میرے عزیزوں قربانیاں دی گئی، اور میں یہاں پر اس بات کا تذکرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مسلمان قوم الحمدللہ ایک جذبے واحد کی طرح ہے، صحیح انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کے گھر تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ میں ریاض کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، ہم نے اپنے وسائل جو بھی تھے جیسے بھی تھے اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہت بڑی رقم اس کا ہم نے چینل اختیار کیا، برطانیہ سے اردن، اور اردن سے یہودی جو ہیں وہ پیسہ جو ہے وہ آپ کے فلسطینی بھائیوں کو پہنچاتے رہے، اور مجھے علم ہے کہ یہ جو دور آئندہ آنے والا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 21 سال لگ سکتے ہیں دوبارہ اس کی تعمیر نو، دوبارہ بلڈنگیں بنانے کے لیے، وہاں پہ ہاسپٹل، مساجد، انفراسٹرکچر جو ہے تباہ برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ لیکن اس بات کو جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ وہی ہے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ مشکل وقت آتے ہیں لیکن اس بات کو جان لیجیے کہ اس نے غالب ہو کے رہنا ہے۔ میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے اپنی امت کو بشارت دی تھی کہ یہ دین جو ہے اس نے وہاں تک پہنچنا ہے، اللہ کے رسول کہاں تک پہنچنا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھا وہاں تک پہنچنا ہے جہاں پر دن کی روشنی اور رات کی تاریکی پہنچتی ہے۔ یہ محمد عربی کا سچ دین ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس دین نے، اس اسلام نے غالب ہو کے رہنا ہے۔ عزیزو، یہاں پہ تھوڑی سی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ آج کے جمعہ کو جو ہمارا موضوع ہے، ہم نے ان شہداء کو، اس قوم کو، ان کے زخمیوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، ان کی مغفرت کی دعا کرنی ہے، ان کے ساتھ یگانگت، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ پیار، ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں فلسطینیوں یہ مت سمجھو ہم اکیلے ہیں، اور پاکستانی قوم اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنی قوم کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا۔ الحمدللہ ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے ہر مشکل وقت کے اندر ہر مظلوم کا ساتھ دیا ہے، ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ فلسطینی ان کے ساتھ ہم کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ان کے ساتھ ان کی دعائیں، ان کے لیے دعائیں، ان کے لیے تعاون، ان کے دست بازو، اور ان کے لیے ہم اپنے ہمدردی کا پیغام بھجواتے رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، امت مسلمہ کی اب ذمہ داری ہے۔ مجھے علم ہے کہ جیسے یہ جنگ بندی کا اعلان ہوا، اور اس میں خاص طور پر قطر کا بہت بڑا کردار ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے اس جنگ بندی کو قابل عمل بنایا، وہ بھی اس کے خراج تحسین کے مستحق ہے۔ اور میں یہاں پر اپنی حکومت کا بھی تذکرہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس سارے پیریڈ میں پاکستانی حکومت نے بھی فلسطینیوں کا مکمل ساتھ دیا ہے۔ پاکستانی عوام نے کم از کم میرے علم کے حد تک پورے پاکستان میں شاید ہی کوئی بدبخت ہوگا جو فلسطینیوں کے خلاف ہوگا، جنہوں نے فلسطینیوں کے حق میں آواز نہیں اٹھائی ہوگی، یا کم از کم انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں نہیں اٹھایا ہوگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ عزیزو، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کو مزید ترقی، مزید عزت عطا فرما، اور ان کے جو شہداء ہیں ان کی شہادتوں کو قبول فرما، اور اے مولا کریم تو اپنی فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے جو زخمی ہیں، اے اللہ ان کے زخمیوں کو جو ہے، سبحان اللہ۔ عزیزو، میرے دوست ہیں وہ مجھے مسلسل اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، پیغامات بھجواتے رہتے ہیں، میں بھی ان سے پوچھتا رہتا ہوں حالات کیسے ہیں۔ سیریا کے حالات ہمارے سامنے ہیں، یقین جانیے میں شام میں کچھ نہیں تو 20-25 مرتبہ گیا ہوں،
میرا وہ دوسرا گھر تھا. 2014 سے پہلے ہر وقت وہی ہوتا تھا، کاروبار کے سلسلے میں، کام کے سلسلے میں. یہ علاقے جو ہیں عزیزو، یہ دنیا کے قدیم ترین علاقے ہیں. نابلس یہ شہر کا نام ہے جو فلسطین کے اندر ہے. کہا جاتا ہے دنیا کا سب سے پرانا شہر ہے. اس طرح دمشق جو ہے، دمشق کے ساتھ ہماری جذباتی وابستگی ہے. واللہ عالم، میں کہہ نہیں سکتا کہ آئندہ جمعہ ہم اس موضوع کے اوپر خاص طور پر جو شام کے حالات ہیں، کیونکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے شام کے اوپر بہت لکھا، اس لیے کہ شام جو ہے یہ وہ ملک ہے جس کے بارے میں میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہ مبارک فی شام میں. اور مجھے وہ علاقہ بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے جہاں میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے وہاں تشریف لے گئے. یہ علاقے سارے بڑے خوبصورت علاقے ہیں. اور صرف آخری بات جو ہے اس حوالے سے کرنا چاہوں گا، ظلم زیادتی اس کی ایک حد ہوتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ ظلم چھٹ جاتا ہے. سبحان اللہ، کوئی تصور کر سکتا تھا کہ شام جس کے لیے 14 سال انہوں نے قربانیاں دی، محنتیں کی، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ جو تھا وہ یہ تھا. مجھے یاد ہے کہ جس وقت یہ شام کا سلسلہ شروع ہوا نا، لڑائی شروع ہوئی وہاں پر، تو میرا وہ دوست ہے یاسر طبا، اس کے ساتھ ہمارے کاروباری تعلقات ہیں. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کتنے لوگ قربانیاں دیں گے؟ ابھی یہ آغاز ہوا تھا. اس نے کہا عبدالمالک کم سے کم 10 لاکھ آدمی شامی قربانی دیں گے تب یہ سلسلہ ختم ہوگا. بخدا میں نے اس کے منہ پر ایسے ہاتھ رکھ دیا. میں نے کہا کیا کہتے ہو، کوئی مذاق ہے؟ انسانی جانیں ہیں. لیکن شامی قوم نے بھی بڑی قربانی دی. حافظ الاسد، اس کا بیٹا بشار الاسد، ظلم کی وہ داستانیں قائم کی ہیں جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا. عزیزو، حافظ الاسد کا بیٹا تھا باسل، وہ ایکسیڈنٹ کے اندر مر گیا، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ 1994 باسل اس اصل میں بننا تھا، حاکم بننا تھا اپنے باپ کے بعد، اور مرسیڈیز کار کے اوپر جا رہا تھا ایئرپورٹ کے اوپر، تیز نئی گاڑی تھی اس کی، تیز وہاں پر وہ دائرہ ہے اور اس کے اندر وہ ایکسیڈنٹ ہوا، روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گیا. اس کا سوگ منایا جاتا ہے اتنا زیادہ آپ تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ میں ان دنوں بہت دفعہ فریکوینٹلی جایا کرتا تھا. اب ہوا یوں، اور اس واقعے کے راوی شام کے محدث شیخ عبدالقادر الرؤوف ہے، خود انہوں نے بتایا. کہنے لگے انٹیلیجنس اتنی زیادہ تیز وہاں پر کہ جو کمانڈر ان چیف تھا نا، اس کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا. اس نے کہا فَقْتُلْ مِنْ بَاسِلٍ. اس نے کہا بس نہیں کرو، کب تک اس کا سوگ مناتے رہو گے؟ کب تک؟ چند گھنٹوں کے اندر اس کو اس کے جاب سے، اس کی جو کیا کہتے ہیں اس کا جو رتبہ تھا اس سے اس کو برطرف کر دیا. صرف ایک جملہ سے کہا فَقْتُلْ مِنْ بَاسِلٍ. عزیزو، لیکن بات یہی ہے کہ میرا اللہ غالب ہے کہ نہیں؟ اللہ کی طاقت. اور یہی بات میں نے آپ کو پیغام دینا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا. جس وقت اللہ کے نبی وہ بھی مایوس ہو گئے اور انہوں نے یہاں تک کہ جو بات انہوں نے کہی تھی وہ سچے نہ نکلے، تو پھر کیا ہوا؟ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا. پھر اللہ کی مدد جو ہے وہ آ گئی. شام کے اندر یہی کچھ ہوا، اور اس کے فائدہ پتہ کیا ہوا؟ وہ ملک جو انتہائی مہنگا تھا، اس وقت وہاں پر سبزیاں، دالیں، اناج، اس کی قیمت 40 سے 50% کم ہو چکی ہے. یہ برکات ہے اسلام کی، دین کی. یہ حزب عباس کے اگر آپ عقائد پڑھیں تو صحیح یہ فرقہ ہے جس کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کفر کا فتویٰ دیا.
بڑی باتیں ہیں، بہت چیزیں ہیں، لیکن پھر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم ان سب کو، ان شہداء کو ذرا تخیل کریں. شامی لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس کی حالت یہ ہے کہ 60 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ملک چھوڑ کر ترکی میں، دوسرے جو ہمسایہ ملک میں لبنان کے اندر پناہ گزین ہو گئے تھے، اور 50 لاکھ جو ہے وہ ملک کے اندر گھر بے گھر ہو گئے، 12 لاکھ جو ہے وہ شہید ہو گئے. اور جس وقت جیلوں کو توڑا گیا، آپ جانتے ہیں 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ محبوس تھے جیلوں کے اندر. عورتوں کی بے حرمتی جو کی گئی وہ اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. میرا اپنا قریبی یہی یاسر طبہ، اس کا چھوٹا بھائی ہے عمار طبہ، اس نے مجھے خود واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ ہمارے محلے کی نوجوان 18-19 سالہ لڑکی کو گرفتار کر کے لے گئے. جرم اس کا پتہ کیا تھا؟ جرم صرف اتنا تھا کہ اس نے ایک گھرانے کی جس کے خامد کو جیل میں لے گئے تھے، اس نے صرف ان کی مدد کی، اس کے بچوں کی، اس عورت کی مدد کی، کھانے میں مدد کی. یہ اس کا جرم تھا. اس جرم میں اس کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کا پروگرام بنا، یہ عمار نے مجھے خود بتایا. عمار کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ میں نے اس بچی کو بتا دیا، غیر شادی شدہ لڑکی ہے، اور آج رات اس کے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہمیں اندازہ ہے. پتہ کتنے میں سودا ہوا؟ $10,000 کے اندر سودا ہوا. زیادتی، لیکن اللہ کا ہے. انشاءاللہ مستقبل جو ہے وہ اسلام کا ہے. اور عزیزو، اس بات کو جان لیجئے، سمجھ لیجئے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. کوشش کریں اسلام کو غالب کرنے کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں. کچھ نہیں تو اپنی دعا اس کے اندر ضرور حصہ ڈالیے. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے پاکستانی قوم ان کے ساتھ تعاون کرے گی، ان کے ساتھ مدد کرے گی، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ تا دیر اللہ کے فضل و کرم سے چلتا رہے گا، حتیٰ کہ وہ اپنے گھروں کے اندر متمکن ہو جائیں. اور اس بات کو بھی جان لیجئے جن کے دلوں میں تھوڑا سا نرم گوشہ ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ قرآن پاک کے اندر سنا دیا ہے، اور فیصلہ یہ ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، آپ سے یہودی عیسائی کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے ہیں. حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، حتیٰ کہ آپ ان کے ہم نشین بن جائیں، ان جیسے بن جائیں، یہودی بن جائیں یا معاذ اللہ عیسائی بن جائیں. جب تک آپ ان کا منہج، ان کا عقیدہ، ان کا دین قبول نہیں کرتے، وہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو فلسطینی شہداء ہیں، اے اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما.